اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے پاکستان کی کچھ تاریخی جو باتیں ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ علماء کرام کی تاریخی قربانیاں کون کون سی ہوئی ہیں۔ پاکستان کے اولین تصور جو پاکستان کے جو ہے نا بڑے بڑے ہولنار جو تھے ان کے سوچوں سے پہلے ہی تصور حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے رکھی تھی۔ فرماتے کہ حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا محمد اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بر صغیر پاک و ہند کے جیت علماء دین، ممتاز دینی علمی رہنما اور وقت کے مجدد، سینکڑوں کتابوں کے مصنف، لاکھوں مسلمانوں کے مرشد اور پیشوا تھے۔ آپ نے ہی پاکستان کا نقشہ سب سے پہلے 1928 عیسوی میں پیش کیا۔ بعد میں علامہ اقبال مرحوم نے اپنے خطبہ صدارت آل انڈیا مسلم لیگ الہ آباد میں 29 دسمبر 1930 میں اس تخیل کا اظہار کیا اور پھر 23 مارچ 1940 لاہور میں اس کا بطور ملی نصب العین کے مسلم لیگ کی طرف سے قرارداد پاکستان کی صورت میں مطالبہ کیا گیا۔ مولانا عبد المجید دریا آبادی کے الفاظ میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے دارالاسلام کی اسکیم ان کے سامنے یوں پیش فرمائی: جی یوں چاہتا ہے کہ خطے پر خالص اسلامی حکومت ہو، سارے قوانین، تعزیرات وغیرہ کا اجر احکام شریعت کے مطابق ہو، بیت المال ہو، نظام زکوٰۃ رائج ہو، شرعی عدالت قائم ہو وغیرہ وغیرہ۔ یہ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے یہ پاکستان کے حوالے سے نظریے تھے۔ مسلم لیگ میں کلیتی قرارداد کیا کیا پیش کیے؟ فرماتے ہیں کہ مسلم لیگ نے کانگریس سے علیحدہ ہونے کے بعد پہلا الیکشن 1938 میں جھانسی کے علاقے میں لڑا تھا۔ اسی حوالے سے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا فتویٰ جاری کیا کہ کانگریس کو ووٹ نہ دیا جائے۔ آپ نے اس فتوے کے نتیجے میں مسلم لیگ کامیاب ہوئی۔ آپ نے نہایت غور و فکر اور اپنے اصحاب نیز علماء کرام سے مشورہ کے بعد مسلم لیگ میں مسلمانوں کی شرکت کے لیے تنظیم المسلمین کے نام سے سب سے پہلا فتویٰ 10 فروری 1938 میں جاری فرمایا، جس کے اتباع ہوتے ہی آپ سے وابستہ علماء کرام کی تعظیمی جماعت، آپ کے خلفاء و عظام، ہزاروں تلامذہ اور لاکھوں متوسمین مسلم لیگ کی حمایت کے لیے میدان عمل میں کود پڑے۔ دیکھتے ہی دیکھتے مسلم لیگ میں جان پڑ گئی اور حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ قدس سرہ اس وقت چونکہ دیوبندی حلقے کے سرخیل تھے، اس لیے آپ کے متوسلین کا مسلم لیگ کی حمایت کرنا کوئی تعجب خیز نہ تھا۔ اس سلسلے میں شیخ الاسلام حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی، علامہ ظفر احمد عثمانی، حضرت مفتی اعظم مفتی محمد شفیع دیوبندی، حضرت مولانا مرتضی حسن چاند پوری، حضرت مولانا شاہ عبد الغنی بھولپوری، علامہ سید سلیمان ندوی، حضرت مفتی محمد حسن صاحب، حضرت مولانا خیر محمد صاحب جالندری، حضرت محمد اطہر سہلٹی، حضرت مولانا شاہ وسیع اللہ اعظمی، حضرت مولانا قاری محمد طیب قاسمی صاحب، حضرت مفتی سید عبد الکریم کمتلوی، حضرت مولانا مفتی جمیل احمد تھانوی، خطیب امت حضرت مولانا احتشام الحق تھانوی، حضرت مولانا شبیر احمد تھانوی، اسماء گرامی بطور خاص قابل ذکر ہیں۔ یہ سب حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے متوسلین ہیں اور ان سب نے تحریک پاکستان میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور مطالبہ پاکستان کی ہر طرح سے تائید و حمایت کی۔ اسی طرح حضرت حکیم محمد رحمۃ اللہ علیہ نے جہاں مسلم لیگ کی حمایت کی، وہیں ارباب مسلم لیگ کی دینی مذہبی اصلاح کے لیے کئی وفود بھی قائد اعظم محمد علی جناح مرحوم کی خدمت میں پیش کیے، جنہوں نے مذہبی امور میں ان کی رہنمائی بھی۔ چنانچہ 4 جون 1938 کو ممبئی میں آل انڈیا مسلم لیگ کی مجلس عاملہ کی اجلاس میں شرکت کے لیے جو وفد تشکیل دیا گیا، اس میں حضرت مولانا
شبیر احمد عثمانی اور مولانا شبیر علی تھانوی اور مولانا مفتی عبدالکریم قمتلوی کو بھیجنا تجویز فرمایا۔ آل انڈیا مسلم لیگ کا سالانہ اجلاس پٹنہ میں مورخہ 16 اور 17 دسمبر 1938 کو ہوا، تو اس میں حضرت مولانا مرتضی حسن چاند پوری کے علاوہ حضرت علامہ ظفر احمد عثمانی، مولانا شاہ عبد الغنی پھول پوری، مولانا عبد الجبار صاحب بھی شریک تھے۔ اس وفد نے قائد اعظم محمد علی جناح سے زبانی گفتگو اور حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کا پیغام بھی ان کو پہنچایا۔ تیسرا وفد بل سے متعلق یعنی کہ بل کے حوالے سے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ مرحوم سے ملا مولانا صاحب نے، جس میں مفتی اعظم حضرت مفتی شفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ بھی شامل تھے۔ اس کے علاوہ خط و خطابت کے ذریعے بھی حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ قائد اعظم محمد علی جناح مرحوم کو اپنی مفید اصلاح اور مشوروں سے نوازتے رہے، اور یہ سلسلہ آخری وقت تک جاری رہا، جس کا اعتراف قائد اعظم کو بھی تھا۔ چنانچہ ممبئی کے تاجروں سے گفتگو کرتے ہوئے آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، مسلم لیگ کے ساتھ ایک بہت بڑا عالم ہے۔ مسلم لیگ کے ساتھ ایک بہت بڑا عالم ہے۔ کس نے فرمایا تھا؟ قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا کہ بھائی مسلم لیگ کے ساتھ ایک بہت بڑا عالم ہے، جس کا علم و تقدس اور تقویٰ اگر ایک پلڑے میں رکھا جائے اور تمام علماء کا علم دوسرے تقدس اور تقویٰ دوسرے پلڑے میں رکھا جائے تو مجھے یقین ہے ان کا پلڑا بھاری ہوگا۔ کسی نے پوچھا وہ کون ہے؟ تو حضرت قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا وہ مولانا اشرف علی تھانوی ہے۔ قائد اعظم مرحوم حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے نام ایک مکتوب میں تحریر فرماتے تھے۔ ہاں جی، قائد اعظم محمد رحمۃ اللہ علیہ حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے نام ایک مکتوب میں تحریر فرماتے ہیں کہ مجھ کو مولانا مظہر الدین نیز نواب زادہ لیاقت علی خان صاحب سے گفتگو کرنے کا موقع ملا، اور میں بہت زیادہ خوش ہوں۔ یہ معلوم کر کے آپ کو آل انڈیا مسلم لیگ کے مقصد اور پروگرام سے پوری ہمدردی ہے۔ مجھ کو آپ کا خط ملا، لیکن موجودہ متعدد مشاغل اور عدم حاضری ممبئی کے سبب آپ کو جواب اس سے قبل نہ دے سکا۔ چند نکات جو میرے سامنے پیش کیے گئے میں ان کو بغور تحریر کر لیا ہے، اور آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں ان کے متعلق آپ سے ضرور مشورہ کروں گا جب وقت آئے گا۔ آپ کا خادم قائد اعظم محمد علی جناح۔ یہ خط لکھا تھا حضرت قائد اعظم محمد علی جناح نے حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف۔ تو حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات جولائی 1943 عیسوی میں ہوئی۔ آپ کے بعد علامہ شبیر احمد عثمانی، علامہ ظفر احمد عثمانی، حضرت مفتی اعظم مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر خلفائے متوسلین نے آپ کے مشن کو پائے تکمیل تک پہنچائے۔ مسلم لیگ کی بھرپور تائید کی۔ اس کے نتیجے میں 14 اگست 1947 بروز جمعۃ المبارک 26 رمضان مبارک 1366 ہجری کو پاکستان جیسی عظیم مملکت معرض وجود میں آئی۔ اب قیام پاکستان کا مقصد کیا ہے؟ قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنی ایک تقریر میں فرمایا کہ ہم نے پاکستان کا مطالبہ ایک خطہ زمین حاصل کرنے کے لیے نہیں کیا تھا، بلکہ ہمارا مقصد ایک ایسی تجربہ گاہ کا حصول تھا جہاں ہم اسلام کے اصول کو بروئے کار لا سکیں۔ اسلام نے ہمیں جمہوریت اور مساوات کی تعلیم دی ہے اور ہر شخص سے انصاف اور رواداری کا حکم دیا ہے۔ اسلامی ریاست کے تصور کا یہ امتیاز پیش نظر رہنا چاہیے کہ اس میں اطاعت اور وفاکشی کا مرجع اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کیا فرماتے ہیں کہ بھائی صرف اللہ کی رجوع اللہ ہی مقصد ہے ہمارا، لہذا قرآن حکیم کے احکام ہی معاشرہ و سیاست میں ہماری آزادی کی وسعت و تحدید کا تعین کر سکتے ہیں۔ ہماری نجات کا واحد ذریعہ ان زرین اصول و ضابط حیات پر عمل کرنا ہے جو رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا کیا ہے۔ ہمیں اپنی پاک سرزمین میں اسلامی جمہوریت، اسلامی معاشرتی انصاف اور انسان کی مساوات کے اصولوں کے احیاء اور فروغ کی پاسبانی کرنی ہے۔ ہمیں ایسی با ایمان لوگوں کی ضرورت ہے جو حوصلہ اور عزم رکھتے ہوں، اپنے عقائد کی خاطر نبرد آزما ہو سکتے ہوں۔ ہمیں دنیا کے سامنے ایک مثالی معاشرتی و معاشی نظام پیش کرنا ہے جو انسانی مساوات
اور سماجی انصاف کے سچے اسلامی تصورات پر قائم ہوں۔ ایسا نظام پیش کر کے ہم اپنے فرض کی بجاوری کریں گے اور انسانیت کو صحیح اور سچے امن کا پیغام دیں گے۔ ہمیں ضروری اور بنیادی نوعیت کی صنعتوں کو سرکاری تحویل میں لینا ہوگا اور یہی عمل عوامی ضروریات کے تحت بعض دوسرے شعبوں میں بھی کرنا پڑے گا۔ اور ایک عظیم تہذیب اور تاریخ کے وارث ہونے کی حیثیت سے ہمیں کسی قسم کا خوف نہیں ہونا چاہیے۔ قائد اعظم نے فرمایا کہ ہمیں تہذیب اور تاریخ کے وارث ہونے کی حیثیت سے ہمیں کسی قسم کا خوف نہیں ہونا چاہیے، اور کام کو اپنا شعار بنانا چاہیے۔ کامیابی ہمارا مقصد ہے، یہ سگا نہ اصول پیش نظر رکھے گا، اتحاد تنظیم یہ ہمیشہ جاری رہے گا۔ یہ قائد اعظم محمد علی جناح اور پاکستان کے کچھ تاریخی واقعات، کچھ لمحے میں نے آپ کے سامنے پیش کیے۔ اللہ کریم ہم سب کو پاکستان کے ساتھ دلی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پاکستان کے اس 14 اگست کے دن کو ہمیں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارنی چاہیے، اور قائد اعظم محمد علی جناح کے لیے استغفار اور مغفرت کی جو ہے نا، اور درود شریف کی جو ہے نا لمحے پیش کرنے چاہیے۔ اللہ کریم سے دعا رب العالمین پاکستان ملک کو امن و سلامتی والا ملک بنائے اور اس پاکستان سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔